جی السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، جب سے دنیا بنی ہے تب سے آج تک سچ بولنا، سچ کے ساتھ کھڑے ہونا، حق بولنا، حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہمیشہ سے ہی مشکل رہا ہے، ہمیشہ سے ہی دشوار رہا ہے، ہمیشہ سے ہی حق اور سچ کا ساتھ دینے کے لیے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں۔ حق اور سچ کا ساتھ دینے والوں کو قربانیاں دینی پڑی ہیں جب سے یہ دنیا بنی ہے، اور اللہ پاک نے جنت اور جہنم کا فیصلہ بھی حق اور سچ پہ ہی کرنا ہے کہ جو حق اور سچ پہ کھڑے رہے ان کے لیے جنت ہے، اور جو حق اور سچ پر کھڑے نہیں رہے ان کے لیے جہنم ہے۔ اب ہم آج کے اپنے ملک کے جو حالات ہیں ان کو سامنے رکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر عمران خان صاحب جو ہیں ان کے حریف بھی، جو پولیٹیکل حریف ہیں، وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ حق پر ہے، لیکن ان کو اگر وہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ آزاد کر دیتے ہیں تو ان کو اپنی پولیٹیکل موت نظر آتی ہے۔ اور عمران خان صاحب کا جتنوں نے بھی ساتھ چھوڑا ہے اس دوران، عمران خان صاحب کی مشکلات کے دوران، وہ حق پر نہیں ہے، وہ حق پر نہ ہی تھے اور نہ ہی حق پر ہیں۔ وہ لوگ مفاد کے لیے عمران خان صاحب کے ساتھ جڑے، اور جب مفاد ان کا ختم ہو گیا، مشکلات نظر آئیں تو عمران خان صاحب کو انہوں نے تنہا کر دیا۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ جو حق پر چلنے والے ہوتے ہیں ان کی تعداد ہمیشہ کم ہوتی ہے، اور لیکن کم ہونے کے باوجود جیت بھی حق کی ہوتی ہے الٹیمیٹلی۔ اب عمران خان صاحب کو قید کی سزا سنا دی ہے، 10 سال قید بامشقت۔ جو لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ یقین جانیں، عمران خان صاحب ہوں یا عمران خان صاحب کے ساتھ جتنے لوگ کھڑے ہیں، ہم دل سے، میں ذاتی طور پہ دل سے ان کی قدر کرتا ہوں، ان کی عزت کرتا ہوں۔ یقین جانیے عمران خان صاحب چاہے وزیر اعظم بنے یا نہ بنے، یہ میں کئی بار اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ بھی لکھ چکا ہوں، اور میں یہ برملا کہہ بھی رہا ہوں کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے یا نہ بنے۔ وہ ہمارے وزیر اعظم تھے، وہ ہمارے وزیر اعظم ہیں، وہ ہمارے وزیر اعظم رہیں گے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ان کو کوئی سیٹ ملتی ہے یا نہیں ملتی، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی ان کا ساتھ دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ عمران خان صاحب نے جو 3 سال کے دور اقتدار میں انہوں نے جو پاکستان اور پاکستانیوں کی عزت کے لیے کام کیا ہے، باخدا پچھلے 75 سالوں میں ایسا کام نہیں ہوا۔ وہ 3 سال کے دور میں انہوں نے جتنا جو کام کیا ہے، اس کام سے جتنا ہمارے دلوں میں اپنی عزت بنائی ہے، وہ اب عزت کم نہیں ہو سکتی، وہ نکل نہیں سکتی، وہ بڑھے گی۔ اور پھر اب مزید یہ کہ وہ شخص تنہا جو ہے وہ لڑ رہا ہے سسٹم کے ساتھ، اور اب تو یہ کہنے میں آ گیا ہے کہ جی یا تو سسٹم کی موت ہوگی یا عمران خان کی موت ہوگی۔ میں نے اپنی ایک ویڈیو میں ایک سٹیٹس کو کا ذکر کیا تھا کہ سٹیٹس کو کام کیسے کرتا ہے، سٹیٹس کو کہتے کس کو ہیں۔ تو اب یہاں پہ یہ کہنا ضروری ہے کہ یا تو سٹیٹس کو کی موت ہوگی یا عمران خان کی موت ہوگی، یہ بھی اب آیا ہے بات۔ عمران خان سپوز وزیر اعظم نہیں بنتے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ عمران خان کی جگہ کوئی اور وزیر اعظم بن جاتا تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہمیں فرق جتنا پڑنا تھا، ہمیں جتنا
ایک پاکستانی کی حیثیت سے جتنا ہمیں دکھ پہنچنا تھا، تکلیف پہنچنی تھی، وہ تو ہمیں پہنچ چکی ہے. مزید اس سے زیادہ کیا تکلیف اور کیا دکھ پہنچنا ہمیں. ہمیں اتنا دکھ ہوا، ہمیں اتنی تکلیف ہوئی کہ ہمارے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو نکالا گیا. ہمارے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو نکال کر ان کو اذیتیں دی گئی، ان کو جھوٹے مقدمات بنائے گئے. پھر جھوٹے مقدمات بنانے کے بعد ان کو جیل بھی ڈالا گیا. پھر اب سزا بھی سنا دی گئی ہے. ہمیں اس پہ بھی تکلیف ہوئی کہ ایک سزا یافتہ شخص کو جو ہے وہ جیل سے نکال کے لندن بھیجا گیا. پھر لندن سے وہ دوبارہ پاکستان آیا. پھر پاکستان آ کے اب اس شخص کے لیے جو ہے وہ سیج سجائی جا رہی ہے پرائم منسٹرشپ کی. تو یہ اس سے زیادہ دکھ کیا ہوگا کہ الیکشن جو ہے وہ سر پر ہیں اور پی ٹی آئی کو یعنی کون سا ایسا حربہ ہے، کون سا ایسا طریقہ ہے جس طریقے کو ایڈاپٹ نہ کیا گیا ہو پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے. یقین کریں کہ کوئی بھی ایک باضمیر شخص ہے، وہ بھی اس کا ضمیر اجازت نہیں دے گا یہ سوچ کر کہ میں اپنے حریف کو جھوٹ بول کر چاہے جیسے بھی ہے اس کو میں دبا دوں اور پھر میں وہ چیز حاصل کر لوں جس کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں. تو کیا اس کا شخص کا ضمیر یہ ملامت نہیں کرے گا کہ میں جس سیٹ پہ بیٹھنے جا رہا ہوں میں اس کے قابل بھی ہوں یا نہیں، مجھے عوام نے الیکٹ کیا بھی ہے یا نہیں کیا؟ میں حیران ہوں کہ ان لوگوں کے ضمیر جو ہیں وہ نہیں جاگتے. ان لوگوں کو اگر تو پبلک آپ کو سپورٹ کرے، اگر تو پبلک آپ کو ووٹ دے تو آپ ضرور پرائم منسٹرشپ پہ بیٹھیں. اگر آپ کو پبلک ووٹ نہیں کر رہی، پبلک آپ کے ساتھ نہیں ہے، تو آپ اس کو آنے دیں جو اس کے حقدار ہے. اور فیصلہ سازوں کے اوپر بھی میں حیران ہوں کہ وہ کس قسم کے فیصلے کرنے والے ہیں. اب یہ ساری تکلیفیں ہمیں پہنچنے کے بعد مزید کوئی ہمیں کیا تکلیف پہنچائے گا بحیثیت پاکستانی؟ ٹھیک ہے، تو عمران خان ہمارے دلوں میں بستے تھے اور بستے رہیں گے. اللہ پاک ان کو زندگی دے، صحت دے، چاہے وہ پرائم منسٹر بنے یا نہ بنے. یقین کریں ان کے لیے ہمارے دلوں میں عزت کم نہیں ہوگی. جزاک اللہ خیر. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم.